آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں پر اسد عمر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور دونوں پاکستان نے اور چین نے اس بات کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا کہ سی پیک جو ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی جو دائرہ کار ہے اس کے اندر وسعت آتی جا رہی ہے اور ہمارے سی پیک کی اہمیت جو ہے پاکستان اور چین کے آپس کے رشتے کے لیے ہماری معیشت کے لیے اس اہمیت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے دونوں سائڈ جو ہیں چائنا اور پاکستان جو ظاہر ہے ان کا ایک انتہائی قریبی رشتہ ہے ہم دونوں ممالک کا دونوں ملکوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ چائنا کے وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے ان کی طرف سے بھی اپنی اپنی حکومت کی ٹیمز کو ہدایات ہیں واضح ہدایات ہیں کہ سی پیک کو ایک ترجیح کے طور پر لے کر چلنا ہے اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو ایک ویژن ہے ایک عالمی ان کا ویژن ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اس کے اندر سی پیک ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور اس لیے پاکستان اور چائنا دونوں سائڈز کے اس کی اہمیت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اسی کمٹمنٹ کا آج دونوں سائڈز نے چائنا نے بھی اور پاکستان نے ایک اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا کہ اس کے باوجود کہ کووڈ آیا اور دنیا کی معیشتیں بڑے مشکل وقت سے گزری چائنا اور پاکستان دونوں کے اندر بندشیں لگیں بار بار لگتی رہیں ابھی بھی ہیں اس کے باوجود کوشش کی گئی کہ سی پیک سے جڑے ہوئے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کام جاری رکھا جائے چائنا کے ورکرز جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ چائنا کا ٹریول آج بھی جو ہے انہوں نے بڑا محدود کیا ہوا ہے لیکن سی پیک کے جو منصوبے تھے ان کے لیے چائنا کے ورکرز پچھلے سال ہی واپس آ گئے تھے اور ان پہ کام دوبارہ شروع ہو گیا تھا آج جو معاہدے ہوئے یا فیصلے کیے گئے جیسے میں نے ذکر کیا میرے خیال میں جو سب سے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ایکسائٹنگ میں کہوں گا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو جوائنٹ ورکنگ گروپ سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا آئی ٹی منسٹر امین الحق نے اور ان کے کاؤنٹر پارٹ جو چائنا کے ہیں انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے کیونکہ ہماری اگر آپ معیشت کو دیکھیں تو اس وقت آج جو ہماری معیشت ہے اس کے اندر زراعت جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت اس لحاظ سے رکھتی ہے کہ 2/3 پاکستان کی آبادی جو ہے اس کا زراعت پہ بالواسطہ یا بلا واسطہ انحصار ہے لیکن اگر آپ کل کی معیشت کی طرف دیکھنا چاہیں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے یہ ڈیجیٹل دنیا ہے 21ویں صدی اور چین جو ہے اس نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں اور آپ کو اس وقت دنیا کے اندر اس وقت جو مقابلہ نظر آتا ہے اس میں سے ایک جو ایریا جس کی آپ نے بھی سب نے ذکر سنا ہوگا وہ 5G یا 5th جنریشن جو ڈیٹا ہے اور جو ہماری موبائل فون ٹیکنالوجی ہے اور وائی فائی ہے اس کے لیے چین اور امریکہ کا اس وقت مقابلہ چل رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی چائنا نے ڈیولپمنٹ کی ہے اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل پیمنٹ پورٹل ہیں اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ٹرانزیکشنز کرنے والی آن لائن جو ڈیجیٹل پورٹل ہے پیمنٹ سسٹم ہے وہ بھی چائنیز کمپنی ہے اور اس کا ایک ذیلی ادارہ اس وقت پاکستان میں کام بھی کر رہا ہے علی پے کے نام سے وہ کمپنی علی بابا گروپ کی کمپنی ہے تو اسی طریقے سے اور مختلف ایریاز ہیں اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جس میں چین نے عالمی سطح کے اوپر بہت کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس میں بھی الحمدللہ بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹس جو ہیں ایک سال کے اندر 47% اضافہ ہوا ایکسپورٹس کے اندر اور $1.2 ارب کے قریب جو ایکسپورٹس ہوتی تھیں وہ $2 ارب سے زیادہ بڑھ گئیں اور اس سال پھر امید یہ کی جا رہی ہے کہ ان میں مزید ترقی دیکھنے کو ملے گی تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو پاکستان کی اوور آل معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے اور نوجوانوں کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان میں بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو بہت ہی میرے خیال میں اور ہمارے خیال میں بہت ایکسائٹنگ اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی دوسرا ایم او یو جس کے اوپر دستخط کیے گئے جی وہ فریم ورک ایگریمنٹ ہے ننگبو پورٹ جو چائنا کی ہے اور گوادر کے درمیان گوادر ظاہر ہے ایک کلیدی اہمیت رکھتا ہے سی پیک کے لیے NINGBO
میں نے آج ننگ بو، اچھا میں آج کیانی صاحب میں بتا رہا ہوں صرف سپیلنگ نہیں، میں نے آج میٹنگ سے پہلے تلفظ کے اوپر بھی میں نے چائنیز سے پوچھا تھا کہ نام صحیح تلفظ کیا ہے، کیونکہ بتا دیں گے یار، میں تو آپ بعد میں بتا دوں گا سپیلنگ، اچھا بتا دوں گا نا، ختم یار، آگے پوری پریس کانفرنس روک دی اس کی سپیلنگ پہ، اچھا میں تو آپ بتا دوں گا یار، میں تجھے واٹس ایپ کر دوں گا۔ اچھا پھر یہ گوادر جو ہے، گوادر پورٹ جو ہے ظاہر کلیدی اہمیت رکھتا ہے ہماری سی پیک کی جو تمام منصوبہ بندی ہے اس کے اندر، اور پاکستان کی معیشت کے مستقبل کے لیے بھی، تو یہ ہمیں ایک مدد حاصل ہوگی اس کو اور مزید ترقی دینے کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک ایم او یو کے اوپر دستخط ہوئے، کراچی کوسٹل ڈیولپمنٹ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے، میریٹائم منسٹری نے اس منصوبے کے اوپر کام کیا ہے، اور چائنیز کمپنی جو ہے سی آر بی سی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور یہ بھی کراچی پورٹ کی جو فیسلٹیز ہیں اور اسے ملکہ جو ایریا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایم او یو، یہ ایم او یو فریم ورک تھا، وہ ننگبو پورٹ اور گوادر والا جو تھا یہ ایم او یو ہے۔ سو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کے بعد دو انہوں نے چائنیز وہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایل او ایز انہوں نے ایکسچینج کیا، بلوچستان سولر پاور اکوپمنٹ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور میڈیکل اکوپمنٹ اینڈ مٹیریلز ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بڑے منصوبے ہیں مختلف سٹیجز پہ، ان سب کا بھی ذکر ہوا، اس کے اندر ہمارے انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں جو موٹر ویز ہیں، اس کی وہ بھی منٹ کیے گئے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ اور فردر کمٹمنٹ جو ہے، انرجی کے ایریا کے اندر کوآپریشن کو ہم نے آگے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، اور تو ایک وسیع پیمانے کے اوپر جو کوآپریشن ہے اس کا اظہار اس جے سی سی کے منٹس کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ ایک چیز جس کے اوپر بات کی، اور میں بہت زیادہ تفصیل میں شروع میں نہیں جاننا چاہتا، اس کے بعد آپ جو سوالات ہیں وہ پوچھ لے گا، ایک چیز جس کے اوپر خصوصی طور پر چائنیز سائڈ نے بھی ذکر کیا اور زور دیا اور ہم نے بھی، اور وہ ہے سیکیورٹی۔ ظاہر ہے جیسے جیسے سی پیک کی ترقی ہو رہی ہے، سی پیک مزید وسیع ہوتا جا رہا ہے، دائرہ کار بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے انڈسٹریل زونز، انڈسٹریل انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی ہے، علامہ اقبال کے اندر آئی ہے، رشکئی کے اندر پروجیکٹ لگ رہا ہے، اس کے علاوہ چائنیز انویسٹمنٹس ہمارے پاس آئی ہیں جو ان اسپیشل اکنامک زون سے باہر بھی لگ رہی ہیں۔ ہماری میں نے خود ایک ٹیکسٹائل کمپنی کا وزٹ کیا تھا ملتان روڈ کے اوپر، تقریباً ایک شفٹ کے اندر 2800 ورکر وہاں پہ کام کر رہا ہے، تو چائنیز جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس لیے سیکیورٹی کی جو ضرورت ہے اور اہمیت ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ داسو کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ورکرز کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اس پہ دونوں سائڈز نے ظاہر ہے اظہار افسوس بھی کیا، جو ان کے لواحقین اس نے ہمدردی کا اظہار بھی کیا، اور اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ جلد سے جلد ان کے جو لوگ جنہوں نے یہ گناہونی جرم کیا تھا اور یہ دہشت گردی کی واردات کی تھی، ان کو پکڑا بھی جائے اور ان کو سزا بھی دلوائی جائے کورٹس کے اندر۔ اور مجموعی طور پہ جیسے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ پچھلے ایک ماہ کے اندر سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید اور تقویت دینے کے لیے ایک بڑی مربوط جامع اپنی حکمت عملی بنائی گئی ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خصوصی سیل وہ چائنا سے اسپیسیفک نہیں ہے، ایک فارنرز جو پاکستان میں فارن نیشنلز کام کرتے ہیں، انٹیریئر منسٹری کے اندر ایک خصوصی سیل بھی بنایا گیا ہے یہ سارے کام کے کوآرڈینیشن کے لیے۔ تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے باوجود کہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، سی پیک جو ہے وہ دنیا میں طاقتیں ہیں، خاص طور پہ ہمارے مشرق میں ہمسایہ جو ہے اس کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ نشانہ رہتا ہے، اور یہ نشانہ جو ہے وہ صرف فزیکل اٹیک کی صورت میں نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ 5th جنریشن ہائیبریڈ وارفیئر کا زمانہ ہے، وہ سوشل میڈیا پہ غلط خبریں پھیلانا، فیک نیوز، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر خبریں لگانا، ہر قسم کے اٹیک آتے ہیں سی پیک کے اوپر، لیکن کیونکہ پاکستان اور چائنا کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں سے لے کے عوام تک، دونوں چائنیز عوام اور پاکستانی عوام، کیونکہ اس آپس کی جو دوستی ہے، آپس کی جو باہمی شراکت ہے اس کے کمیٹڈ ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا اس کا مقابلہ بھی کیا جائے گا، اور جیسے جیسے وسعت آ رہی ہے، مجھے یہ لگتا ہے جس طریقے سے ایک لفظ انگریزی میں استعمال کیا جاتا ہے ٹپنگ پوائنٹ، ہم جلد اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں، اس سٹیج پہ پہنچ رہے ہیں۔ یہ جو نئے ہمارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، زراعت کا
بڑی تفصیل سے میں ابھی اس میں نہیں گیا. 8 مختلف پوائنٹ ہیں جو JCC کے اندر آج اپروو ہو گئے, جو DIWG کے اندر کیے گئے تھے. انڈسٹریل کارپوریشن کا میں ذکر کر دیا, IT کا ذکر کر دیا. تو وہ ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے بعد مومنٹم ایک گین کر لیتی ہے, پھر اس کو کوئی روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے ہم اسی سٹیج کے اوپر اب پہنچ گئے ہیں. تھینک یو جی. سر یہ بتائے گا کہ جی شہباز. سر اس میں اوور آل آپ کی پروگرس نظر آ رہی ہے, بٹ 2-3 چیزیں جو پاکستان کا ایک فوکس تھا کہ ہم مین لائن 1 ML1 پروجیکٹ کے اوپر ہماری خواہش تھی کہ اس کے اوپر فائنینسنگ ایگریمنٹ ہو جائے, اور دوسرا پاکستان کی خواہش تھی کہ انڈسٹریل فریم ورک ایگریمنٹ ہو جائے. وہ چیزیں منٹ میں نظر نہیں آ رہی. اور سیکنڈلی جو چائنیز کنسرن منٹس میں نظر آیا ہے کہ آپ ایک ریوالونگ فنڈ کا ہم نے ان سے فریم ورک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے. ایک تو وہ بتا دیں کہ اس کے اوپر کب ہم وہ فنڈ بناتے ہیں, اس کا اماؤنٹ کتنی ہے, ڈسپیوٹیڈ ہے یا آؤٹ اسٹینڈنگ. ڈسپیوٹیڈ تو نہیں ہے بٹ آؤٹ اسٹینڈنگ. اچھا, میں آخری والے آپ کے پوائنٹ سے شروع کر دیتا ہوں. یہ میٹنگز ابھی بلکہ پرائم منسٹر نے بھی یہ میٹنگ لی تھی اس کے لیے. فائنانس منسٹری اور انرجی منسٹری اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں کہ ایک ہمارا ایک کلیئر پاتھ ٹو ریزولوشن جس کو کہہ سکتے ہیں آپ, جس کے اندر یہ ریوالونگ فنڈ اور کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے, یہ تو اوریجنل اس کے اندر تھا, اس کو اس کے ذریعے حل کروایا جائے یا کسی بھی طریقے سے. جو اوور آل سیکٹر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گردشی قرضے جس رفتار سے پہلے بڑھ رہے تھے اس کے اندر بہت کمی واقع ہوئی ہے. ہم سیکٹر کی ریفارم کی طرف جا رہے ہیں, اور اسی کا حصہ جو ہے وہ CPEC کی جو پیمنٹس ہیں, آپ اماؤنٹ پوچھ رہے تھے 1.4 بلین ڈالرز کی ٹوٹل لاسٹ جو پیبل. کیوں خالد؟ 1.4 تھا, 230 بلین روپے تھے جو اس کے پیبلز ہیں. دس از ناٹ اوور ڈیو نیسرلی, دس از ٹوٹل پیمنٹ جو ڈیو ہیں. دوسرے آپ جو بات کریں ML1 کی ڈسکشن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری چلتی رہی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ہماری میٹنگز ہوئی تھی, تو وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اور اس پروسیس کو ہمارے خیال میں JCC ہونے کے بعد مزید تقویت ملے گی. وفاقی وزیر اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ پاک چین تعلقات کے پیش نظر CPEC کی اہمیت بہت ہے.